السلام علیکم۔ البیرونی ابو ریحان یہ مسلم گولڈن ایج کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے۔ البیرونی ابو ریحان سن 973 میں ایران میں پیدا ہوئے اور ان کی جو وفات تھی وہ 1053 میں ہوئی۔ لگ بھگ انہوں نے 80 سال 80 ایئرس کی ایج پائی۔ البیرونی کے ویسے بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں جن کو ہم بیان کرتے تھک جائیں گے۔ سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو کہ جہلم میں پنڈ دادن خان تحصیل جو کہ پاکستان میں ہے، وہاں پر ایک پروگرام ہوا۔ عمران خان جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جا کے وہاں پہ سپیچ کی اور اس کو ایک ریسرچ کے حوالے سے ڈکلیئر کیا کہ یہاں پر ہمارے مسلمانوں کے بچے آئیں اور ریسرچ کریں کہ مسلم گولڈن ایج میں جو سائنٹسٹ تھے وہ کیا کمال ریسرچ کیا کرتے تھے۔ تو میں نے پھر ریسرچ کی، اس کے اوپر سرچ کیا کہ کیا کیا تھا البیرونی ابو ریحان نے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں پہ پنڈ دادن خان جو کہ جہلم میں ہیں، وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر زمین کا ریڈیس معلوم کیا۔ جی ہاں، یہاں پہ بیٹھ کے، اور کتنے 100 سال پہلے، یہ آپ حیران ہوں گے، تقریباً 1000 سال لگ بھگ پہلے یہاں پر بیٹھ کے البیرونی ابو ریحان نے دنیا کا ریڈیس معلوم کیا۔ اچھا، اس زمین کا ریڈیس سے مراد کیا ہے کہ اگر زمین گول ہے تو اس کا درمیان سے لے کے کنارے تک کتنا فاصلہ ہے۔ البیرونی ابو ریحان نے جو وہ فاصلہ معلوم کیا وہ لگ بھگ 6335 کلومیٹر تھا، آج سے 1000 سال پہلے۔ لیکن آج کی اس لیٹسٹ دور میں، آج کی سائنس نے ابھی آ کے اسی صدی میں میکسیمم 100 سال 70 سال پہلے آ کے قیمتی ترین، مہنگے ترین، لیٹسٹ ترین ایکوپمنٹس کے ذریعے دنیا کا زمین کا ریڈیس معلوم کیا۔ تو وہ لگ بھگ کتنا ہے؟ 6378 کلومیٹر، 6378 کلومیٹر۔ تو البیرونی جس نے 1000 سال پہلے ریڈیس معلوم کیا تھا، اور آج کے اس دور میں موجودہ لیٹسٹ دور میں ہر لیٹسٹ چیزوں کی موجودگی میں جو معلوم کیا، اس میں اور البیرونی کے درمیان 1% لگ بھگ کا فرق ہے، جس کے اوپر مختلف آراء ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آج کی کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی لیٹسٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ البیرونی ٹھیک تھا اور یہ غلط ہے۔ تو دوستو، یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ گولڈن ایج تھی۔ ہم مسلمان جو اتنی ہماری نیو جنریشن ہے، ہم ایک بیلیو کرتے ہیں کہ ہماری نجات اسلامک ویلیوز میں ہے، ہماری نجات اسلامک احکامات میں ہے۔ تو کیا یہ اسلامک احکامات نہیں ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوستو ایک کام کیا کہ جو آسان چیزیں تھیں ان کو اڈاپٹ کر لیا، جس سے جلدی شہرت ملتی ہے ان کو اڈاپٹ کر لیا، اور اس کو اڈاپٹ کر کے ہم بہت آگے چلے گئے۔ لیکن جو چیز مشکل ہے، سٹرگل کرنے والی ہے، جس میں آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، ایک پبلیکیشنز کے لیے آپ کو دن رات بیٹھ کے کتنے ماہ محنت کرنی پڑتی، تب جا کے آپ ایک پبلیکیشنز کرتے ہو یا کوئی آرٹیکل چھاپتے ہو جو کہ سائنٹیفک ہوتا ہے، کیونکہ یہ مشکل ہے، یہ انتہائی انتھک محنت کی ضرورت ہے، ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اپنی جنت کے لیے ہم نے ایک سستا، شہرت والا، سمپل راستہ اختیار کیا، جو مشکل راستے سے ان کو چھوڑ دیا، اور اس سمپل راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے اکابرین، اپنے جو ہمارے اینسسٹر ہیں، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین، اصحابہ کرام، جتنی ہماری لیگیسی اور وراثت ہے، ان کی وہ باتیں تو ہم نے ایکسیپٹ کر لی اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا جو آسانی سے ہم کر سکتے تھے۔ بہرحال اس میں بھی ہماری پرفیکٹنیس نہیں ہے، لیکن جو ان کے علم کے جوہر تھے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو علم کے جوہر تھے، اس کو ہم نے ایک معجزہ بیان کر کے کہ یہ ایک معجزہ تھا، یعنی ان میں ان کو کوئی کمال نہیں ہے، بس وہ ایک معجزہ تھا، لہٰذا وہ ہمیں اس میں کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ ایک موقف منایا۔
اب دوست ایک بات سوچنے کی ہے کہ البیرونی ابو ریحان نہ ہی کوئی امام تھا، نہ ہی کوئی نبی تھا، نہ ہی کوئی مثال کے طور پر اس صحابی تھا. ظاہری بات ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافی اس 400 سال تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اس کے بعد آئے، وہ اس دنیا میں آئے. تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ وہ بندہ یہاں پہ بیٹھ کے اتنی بڑی ڈسکوری کر سکتا ہے، تو اس کو ہم علم کے طور پر لیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے جو اسلاف ہیں جنہوں نے کیا سے کیا کیا، وہ میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ ڈیٹیل میں بتاؤں. ان کو ہم معجزہ کہہ کے بس کہ وہ ہم سے بالائے تر ہیں، ہمیں اس میں ایفرٹ نہیں کرنی، خود کو ہم ایک ایزی وے کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں آسانی سے بس جنت مل جائے کسی نہ کسی طرح سے. یہ بہت غلط بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے اصحاب کرام معصومین تھے، وہ جو بھی کام کرتے تھے ان میں ان کی کنٹریبیوشن ہوتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علم اللہ کی طرف سے اللہ عطا کرتا ہے، لیکن ان کی ایفرٹس ہوتی تھی، وہ علم سے کرتے تھے اور ان کی سٹرگل تھی. ان کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو اس سینس سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اسی چیز میں ہماری نجات ہے، ادروائز ہماری نجات نہیں ہے. جو کہ ہم ایک سستے اور سمپل راستے اختیار کر لیتے ہیں اور اسی میں جا کے ہم بہت ایفرٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا کام کر لیا اور بس ہم نے تو نجات پا لی. ایسی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے، جس کی مثال البیرونی ابو ریحان ہے. البیرونی ابو ریحان نے 1000 سال پہلے جیلم میں بیٹھ کر، کسی قسم کا کوئی لیٹسٹ ایکوپمنٹس نہیں تھا، اس کے بعد کوئی بہت بڑی مائننگ مشینیں نہیں تھیں، اس کے پاس کوئی لیزرز ڈیوائسز نہیں تھیں، اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، اس قسم کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز نہیں تھیں، پھر بھی اس نے معلوم کر لیا. سوچنے کی بات ہے، علم تھا اس نے اس علم کو کیسے حاصل کیا. اور کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے. اور میرا کہنے کا مقصد ہے دوستو، پلیز ہمیں اس چیز پہ بیلیو کرنا چاہیے کہ جو ایفرٹس تھی ہمارے اسلاف کی، ہماری لیگیسی کی، وہ 100% ان کی اپنی ایفرٹس شامل ہوتی تھی. وہ صرف اللہ کی بس کرامات، وہ کوئی کرامت نہیں تھی کہ بس وہ ہو گیا، یعنی ان کی کوئی ایفرٹ ہی نہیں تھی، ان کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا، وہ مبرہ تھے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ان کے کنٹریبیوشنز ہیں تو ہمیں فالو کرنا چاہیے. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پہ قائم کرے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.